بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی سننا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی اقوام کا تذکرہ کہانی کے اسلوب میں اتارا ہے، جسے ہم قصص الانبیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حضرت لقمان کے قصے، شیخ سعدی و مولانا روم کی حکایات میں اسی اسلوب سے روشنی حاصل کی گئی ہے۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم قرآن مجید کے الہی ضابطے کو اختیار کرتے ہیں یا مادر پدر آزاد اور لذت پرستی کی بدبودار اور خاردار جھاڑیوں میں پناہ لیتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ہم نے آگے جانا ہے جب زندگی شروع ہوگی اور ہم نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بہت معذرت، تمہید کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک خوبصورت حقائق کی طرف جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ ایک آدمی نے راستے پہ ایک خاردار درخت لگایا۔ لوگوں نے اسے بہت روکا۔ اللہ کے بندے، راستوں کے اوپر خاردار درخت نہیں لگائے جاتے، لیکن اس نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ درخت بڑھنے لگا اور اس کے کانٹے لوگوں کے پاؤں میں چبھنے لگے۔ جب بات حاکم وقت تک پہنچی تو اس نے اسے بلا کر سمجھایا اور درخت کو کاٹنے کی ہدایت کی، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے ٹال مٹول کرتا رہا، یہاں تک کہ درخت جوان ہو گیا اور وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ لیکن جب حاکم وقت کی طرف سے سختی ہوئی کہ اس درخت کو تو ہر صورت اکھاڑنا ہوگا، اب کمزور اور ناتواں بوڑھے نے اس درخت کو اکھاڑنا چاہا، مگر بے سود، کیونکہ جسمانی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس حقائق میں مولانا روم نے بہت گہرا سبق ہمیں سمجھایا ہے۔ اصل میں انسان کی عادات خاردار درخت کی طرح ہیں۔ اگر شروع میں ان کو درست نہ کیا جائے تو یہ وبال جان بن جاتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، تمہاری ہر بری عادت ایک خاردار جھاڑی ہے جس کے کانٹے تمہیں بار بار چبھیں گے۔ اے غافل انسان، ہرس، ہوس، بددیانتی، جھوٹ، مکر، ظلم، سستی، کاہلی اور بد عملی کا درخت جوان ہو رہا ہے اور تم بوڑھے ہو رہے ہو۔ وقت ضائع ہونے سے پہلے ان خاردار بدبودار عادات کو چھوڑ دو، تاکہ ذلت، شرمندگی، ندامت نے اس دنیا میں تو مقدر بننا ہی بننا ہے، لیکن ساتھ یہ بدبودار عادات تمہاری آخرت کی لازفانی زندگی کو بھی برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اے غافل انسان، ہوش میں آ جا۔